بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم زندگی میں صبح سے لے کر شام تک کمیونیکیشن کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک سائیکل ہے۔ میں نے کسی کو پیغام دیا، اس نے پیغام سنا اور اس کے اوپر اس نے رسپانس کیا اور یہ سائیکل مکمل ہو گیا۔ اگر وہ رسپانس نہ کرے، وہ ہماری بات پہ جو ہم نے کہا ہے اس کے اوپر کسی طرح کا ایکشن نہ لے، تو یہ پوری کی پورا سائیکل مکمل نہیں ہوتا۔ اور بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کہا اور انہوں نے کچھ سمجھا۔ اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسٹارٹڈ کمیونیکیشن ہے، اس میں نوائز آ گیا ہے اور وہ بھی فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ہم نے سے کہا آ جائیں اور اس نے سمجھ لیا کہ چلے جائیں، ہم نے سے کہا بیٹھ جائیں تو اس نے کچھ اور سمجھ لیا۔ وہ لینگویج بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمارے مختلف جو ہم محاورے بولتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری گفتگو جو ہے، اس کے 3 طریقہ کار ہیں کمیونیکیشنز کے۔ ایک کمیونیکیشن ہے وربل، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ جب میں نے ایک تحقیق پڑھی تو میرے لیے یہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ جس پہ ہم سب سے زیادہ زور دیتے ہیں کہ تلفظ ٹھیک ہو، انگلش ٹھیک ہو، اردو ٹھیک ہو، پرشین عربی ٹھیک ہو اور بالکل پورے طریقے سے الفاظ کی ادائیگی ہو، اس کا کمیونیکیشن میں دنیا نے ریسرچ کر کے یہ کہا ہے کہ صرف 7% حصہ ہے۔ میرے لیے بھی حیرانی کی بات تھی اور آپ کے لیے بھی ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ پیرا وربل ہے، جو وربل تو نہیں ہے لیکن ہماری لینگویج کے ساتھ کچھ چیزیں اور اٹیچ ہو جاتی ہیں۔ مثلا میں کسی کو یہ کہہ سکتا ہوں بیٹھ جائیں، اور میں کسی کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں بیٹھ جائیں۔ الفاظ بھی وہی ہیں لیکن پیرا وربل نے اس کے میننگ کو یا اس کے امپریشن کو بدل کے رکھ دیا، اور اس کا حصہ جو ہے وہ کہتے ہیں 38% ہے، اور کوئی 50% سے زائد حصہ جو ہے وہ آپ کی نان وربل گفتگو کا ہے، آپ کے جیسچر کا ہے، آپ کے ہاتھوں کی موومنٹ کا ہے، آپ کے چہرے کے تاثرات کا ہے۔ یہ نان وربل ہے۔ تو کمیونیکیشن انفیکٹ ان 3 طریقوں سے ہوتی ہے، وہ وربل بھی ہے، وہ پیرا وربل بھی ہے، اور وہ نان وربل بھی ہے۔ آج جو میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے ریفلیکٹیو کمیونیکیشنز۔ جب ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں تو صرف اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی پیغام دے رہا ہے، ایک میڈیم استعمال ہو رہا ہے جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، اور ایک ریسیور اینڈ کے اوپر ہے۔ میڈیم نہیں ہے تب بھی بات نہیں ہوگی، ریسیور نہیں ہے تب بھی بات نہیں ہوگی۔ آپ چوک میں کھڑے ہو کر جو مرضی کرتے رہیں، کسی کو کیا پتہ۔ تو اس کا مطلب یہ 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک سینڈر ہو، ایک میڈیم ہو اور ایک ریسیور ہو۔ آج کی میں بہت ہی مختصر گفتگو کے اندر آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ بھیجنے والا بات کیسے بھیجے، وہ اپنے ہاتھوں کی موومنٹ کیسے کرے۔ میں یہ بھی نہیں بتانا چاہتا کہ وہ پیرا وربل میں کون کون سی احتیاطیں کرے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ریسیور ہے وہ کیا کرے۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ ماڈل ہے۔ میں پچھلے سال تھراپی ورکس کے اندر میں نے کونسلنگ کا، ہیومن کونسلنگ کا کورس کیا، تو اس میں ہمیں انہوں نے یہ ماڈل پڑھایا۔ اس کے آتھر کا نام مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کنفرم میں آپ کو کر رہا ہوں کہ یہ میں نے تھراپی ورکس لاہور کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ ہے ڈیفنس میں نے یہ وہاں سے پڑھا تھا۔ اس ماڈل کے تحت خواتین و حضرات 6 مختلف سٹیپس ہیں جن کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے رسپانس کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ اٹینٹیو نہیں ہوتے آپ گڈ ریسیور نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ اٹینٹیو نہیں ہیں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں لگے کہ بات کیا ہے۔
تو پہلی کنڈیشن ریسیور کے لیے یہ ہے کہ وہ اٹینٹیو ہو. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اگر آپ اس دوران میں کچھ اور کام کر رہے ہیں اور اٹینٹیو نہیں ہیں, یا میں کسی کا لیکچر سن رہا ہوں یا میں کسی کا درس سن رہا ہوں, میں اگر اٹینٹیو نہیں ہوں تو مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ کسی کو بلا کر بات کرتے ہیں اور وہ اٹینٹیو نہیں ہے تو وہ سنی انسنی بات ہو جائے گی. تو اس ماڈل کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو بات آپ کر رہے ہیں اس کا اٹینٹیو ہونا ضروری ہے. پہلے اس کو اٹینٹیو کریں پھر اپنی بات شروع کریں. اگر وہ اٹینٹیو نہ ہو تو آپ اس سے کہیں کہ میں پھر کسی وقت بات کر لوں گا. ہمارے ہاں جب فون پہ بات ہوتی ہے تو اس کو نہیں معلوم کہ میں کیا کر رہا ہوں اور وہ اپنی بات شروع کر دیتا ہے. ہم آدھی بات سننے کے بعد کہتے ہیں سوری یار میں تو گاڑی چلا رہا تھا, پھر کسی وقت بات کر لیں. اب لوگ پہلے سے کہیں اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ بھی آپ کے پاس وقت ہے میں بات کر سکتا ہوں. وہ کہتا ہے ہاں بات کر سکتے ہیں یا 5 منٹ بعد کی بات کر لیں. تو پہلا ماڈل کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کا ریسیور اٹینٹیو ہو. اگر وہ اٹینٹیو نہیں ہے تو آپ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آبزرو کر رہا ہوں. میرا منہ اس طرف ہے, بات اس طرف سے آ رہی ہے, آپ یقین کریں میں آدھی سے بھی کم بات سنوں گا, اس لیے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ میں یوں کر کے کھڑا ہوں گا تو وہ تو وربل آئے گا, نان وربل کہاں سے بات میں پتہ لگے گی مجھے, اور پیرا وربل مجھے کہاں سے پتہ لگے گی. اس لیے مجھے ہر لحاظ سے سینڈر کی باتوں کو اور اس کی شکل کو, اس کی صورت کو, اس کے جیسچرز کو, اس کے آواز کے اتار چڑھاؤ کو مجھے ہر لحاظ سے آبزرو کرنا چاہیے. یہ دوسرا ہے. اگر وہ آبزرو نہ کر رہا ہو تو سینڈر کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بات کو پھر کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھے. اور تیسری بات اس کے بعد آتی ہے کہ وہ سن رہا ہو, اٹینٹیو تھا, آبزرو کر رہا تھا اور پھر وہ غور سے سن رہا تھا. سننے کا مطلب کیا ہے؟ انڈرسٹینڈ کر رہا تھا, اس کی لینگویج کو وہ جانتا تھا. یہ تو نہیں کہ میں تو فارسی جانتا نہیں اور وہ فارسی میں بات کر رہا ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لسن ہی نہیں کر رہا بلکہ اسے انڈرسٹینڈ بھی کر رہا ہے. ادروائز میرے سامنے ایک آدمی آ کر رشین لینگویج میں بات کرے تو مجھے اس سے کیا فرق پڑے گا کہ وہ میں اس کی سنتا ہوں یا نہیں سنتا, اگر میں اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہا. اور چوتھا بات یہ ہے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ پیرافریز کریں. آپ نے بات کی تو جو لسنر ہے وہ ریفلیکٹ کرے, اچھا آپ نے یہ بات کی ہے, آپ کی بات کا یہ مطلب ہے. مثلا میں نے ایک جگہ پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک اس بچے کا والد اسکول میں آتا ہے اور بچے کے متعلق بات کرتا ہے کہ آپ اس کے بچے کی کیئر نہیں کر رہے. اب یہ بات سنی اور آپ نے اٹینٹیو بھی ہوئے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جو بات آپ نے کی ہے اس سے میرا مطلب جو میں نے اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچے پہ توجہ نہیں دے رہے, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. جیسے ہی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کمیونیکیشن 75% مکمل ہو جائے گی. اس کو پیرافریزنگ کہتے ہیں. اس کا مطلب آپ نے اٹینٹیو ہوئے, آپ نے آبزرو کیا, آپ نے لسن کیا اور پھر اس کو اپنی لینگویج کے اندر آپ نے ریفریز کیا, اس کو پیرافریز کیا اور اپنی انڈرسٹینڈنگ اسے بتائی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. اور پھر پانچواں یہ ہے کہ آپ نے وہ بات پیرافریز کے بعد ریفلیکٹ کیا, آپ نے اسے بتایا ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے ہم اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں گے. آپ کی بات درست ہے. مثلا ایک آدمی آپ کے پاس, آپ بزنس کرتے ہیں, وہ آپ کی شکایت لگاتا ہے, آپ نے سارے کام کیا, آپ نے پیرافریز کیا اور پھر اس کے بعد آپ اس کو فیڈ بیک دیتے ہیں, آپ کی بات ہم دیکھیں گے, آپ کی بات درست نہیں لگتی, آپ کی شکایت کو ہم غور کریں گے. یا اگر بچے کے متعلق ہے تو اس پہ بھی یہی باتیں کی جا سکتی. جب فیڈ بیک دیں گے تو وہ کمیونیکیشن نیئر ٹو کمپلیشن ہو جائے گی. اور آخری یہ ہے, اٹھنے سے پہلے آپ اسے سمرائز کر دیں. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ نے جو بات کی, فرض ایگزامپل بچے کی شکایت, بچے کو توجہ نہیں دی جا رہی, آپ نے کہا
میں نے سنا، میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ بچے پہ ہم توجہ نہیں دیتے، ہم اس کو ضرور اپنی میٹنگ میں ڈسکس کریں گے، اور جو بھی باتیں آپ نے کی ہیں اس کی میری سمری آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس میں پوری کی پوری ایکشن لیں گے۔ تو یہ 6 سٹیپ جو ہیں، اٹینشن کے، آبزرو کے، لسننگ کے، پیرافریزنگ کے، ریفلیکٹ کے، فیلنگ کے اور سمرائز کے، اگر آپ یہ 6 سٹیپ پورے کرتے ہیں تو میں آپ کو پوری وثوق سے بات کہتا ہوں، آنے والا یہ سمجھے گا کہ میری بات پوری کی پوری سنی گئی، سمجھی گئی، اب اس پہ ایکشن ہوگا ہی ہوگا۔ اگر وہ آیا شکایت لے کر اور آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ اس نے بات کی اور کر کے چلا گیا، تو الٹیمیٹلی وہ جو شکایت لے کر آئے گا، جب وہ جائے گا تو وہ ڈبل شکایت لے کر جائے گا۔ تو آج کی گفتگو میں میں نے ریسیور اینڈ کی باتیں رکھی آپ کے سامنے، یہ 6 سٹیپ ہیں جو میں نے پڑھے تھے، میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ہم ان پہ بات کریں گے تو ہم بچے کی بات سنیں، بیوی کی بات سنیں، دوست کی بات سنیں، یا سیاسی ورکر کی بات سنیں، یا کسی اسٹوڈنٹ کی بات سنیں، یا اپنے بزنس پہ اپنے ورکر کی بات سنیں، اپنے کسٹمر کی بات سنیں، اپنے سپلائر کی بات سنیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی کمیونیکیشن مکمل ہوگی۔ جب یہ سائیکل مکمل ہو جائے اور اس میں کوئی ڈسٹارشن نہ ہو، کوئی نوائز نہ ہو اور کوئی بریک نہ ہو، تو آپ کو اس کے بے شمار فائدے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔